بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عکس اسلام میں خوش آمدید۔ قوم سبا کا واقعہ۔ سبا یمن کا ایک علاقہ ہے جو صنعا اور حضرموت کے درمیان ہے۔ اس کا مرکزی شہر معرب تھا۔ اس علاقے کو سبا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس علاقے میں سبا بن یشجب بن یارب بن قاتان کی ایک شاخ آباد تھی۔ قوم سبا یمن میں رہتی تھی۔ قوم تبا بھی انہی میں سے تھی۔ بلقیس بھی یہیں کی رہنے والی تھی۔ یہاں کے لوگ بہت نعمتوں اور راحتوں میں تھے۔ قرآن مجید کی 2 سورتوں سورۃ سبا اور سورۃ نمل میں قوم سبا کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سبا کسی مرد کا نام ہے یا عورت کا، یا کسی سرزمین کا نام ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبا ایک مرد تھا، اس کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے 6 یمن میں آباد ہو گئے تھے اور 4 شام میں چلے گئے تھے۔ قرآن مجید کی سورۃ سبا کی آیت 15 کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، بے شک سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی، 2 باغ دانے اور بائیں، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر اور بخشنے والا رب۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ یمن کی حدود میں جس جگہ یہ لوگ آباد تھے وہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی ایک نشانی تھی۔ اس نشانی کی تفصیل یہ ہے کہ ان کے شہر معرب کے دونوں طرف کثیر باغات تھے اور ان باغوں میں پھلوں کی انتہائی کثرت تھی۔ ان لوگوں سے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے کہا گیا کہ اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس نعمت پر اس کی اطاعت و عبادت بجا لاؤ۔ تمہارا شہر پاکیزہ شہر ہے جس میں لطیف آب و ہوا اور صاف ستھری سرزمین ہے۔ اس میں مچھر، مکھی، کھٹمل، سانپ اور بچھو وغیرہ کوئی چیز نہیں، اور ہوا کی پاکیزگی کا یہ عالم ہے کہ اگر کہیں دوسرے علاقے کا کوئی شخص اس شہر میں سے گزر جائے اور اس کے کپڑوں میں جوئیں ہوں تو سب مر جائیں۔ تم اپنے رب کی روزی پر شکر ادا کرو اور اس کی اطاعت بجا لاؤ تو وہ بخشش فرمانے والا ہے۔ قتادہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے سر پر ٹوکرا رکھ کر نکلتی تو کچھ دور جانے کے بعد وہ ٹوکرا پھلوں سے بھر جاتا تھا۔ درختوں سے اتنے زیادہ پھل گرتے تھے کہ ہاتھ سے توڑنے کی ضرورت پیش ہی نہ آتی تھی۔ معرب میں ایک دیوار تھی جو صنعا سے 3 منزل پر تھی اور صد معرب کے نام سے مشہور تھی۔ وہاں زہریلے جانور، مکھی اور مچھر بھی نہ ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ تمام نعمتیں اس لیے تھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو واحد ماننے پر برقرار رہیں اور اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کریں۔ سورۃ سبا کی آیت 18 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے کیے تھے ان میں اور ان شہروں میں جن میں ہم نے برکت رکھی، سرے راہ کتنے شہر اور انہیں منزل کے اندازے پر رکھا۔ اور ہم نے کیے تھے ان میں اور ان شہروں میں جن میں ہم نے برکت رکھی، سرے راہ کتنے شہر اور انہیں منزل کے اندازے پر رکھا، ان میں چلو راتوں اور دنوں امن و امان سے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے شہر سبا میں اور دوسرے شہروں کے درمیان بہت سی نمایاں بستیاں بنا دیں جن میں ہم نے برکت رکھی تھی کہ وہاں کے رہنے والوں کو وسیع نعمتیں، پانی، درخت اور چشمے عنایت کیے۔ سبا سے شام تک سفر کرنے والوں کے لیے راستے میں کھانا اور پانی ساتھ لے جانے کی ضرورت نہ ہوتی تھی، اور فرمایا کہ ان بستیوں میں سفر کو ایک اندازے پر رکھا تاکہ چلنے والا ایک مقام سے صبح چلے تو دوپہر کو ایک آبادی میں پہنچ جائے جہاں ضروریات کے تمام سامان میسر ہوں، اور جب دوپہر کو چلے تو شام کو ایک شہر میں پہنچ جائے۔ یمن سے شام تک کا سفر اسی آسائش کے ساتھ طے ہو سکے، اور ہم نے ان سے کہا کہ ان بستیوں میں راتوں اور دنوں کو امن و امان سے چلو، نہ راتوں میں کوئی کھٹکا، نہ دنوں میں کوئی تکلیف، نہ دشمن کا اندیشہ، نہ بھوک پیاس کا غم۔ کچھ زمانے تک وہ یوں ہی رہے، لیکن پھر انہوں نے اللہ کی توحید کو
اور اس کی نعمتوں کے شکر کو بھلا دیا اور سورج کی پرستش کرنے لگے۔ سورۃ نمل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، میں تمہارے پاس سبا کی ایک پختہ خبر لایا ہوں۔ ایک عورت ان کی بادشاہت کر رہی ہے جس کے پاس تمام چیزیں موجود ہیں۔ عظیم و شان تخت سلطنت پر وہ متمکن ہے۔ رانی اور رعایا سب سورج پرست ہیں۔ شیطان نے ان کو گمراہ کر رکھا ہے، بے راہ ہو رہے ہیں۔ سبا والوں نے اللہ کی نعمت کی شکر گزاری سے منہ پھیرا اور انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب کی۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف 13 نبی بھیجے جنہوں نے ان کو حق کی دعوتیں دیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائیں اور اس کے عذاب سے ڈرایا، لیکن وہ ایمان نہ لائے، اور انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم پر خدا کی کوئی نعمت ہے۔ تم اپنے رب سے کہہ دو کہ اس سے ہو سکے تو وہ ان نعمتوں کو روک لے۔ بالآخر شامت اعمال رنگ لائی۔ جو دیوار انہوں نے بنا رکھی تھی وہ چوہوں نے اندر سے کھوکھلی کر دی اور بارش کے زمانے میں ٹوٹ گئی۔ پانی کی ریل پیل ہو گئی، دریاؤں کے، چشموں کے، بارش کے، نالوں کے سب پانی آ گئے۔ ان کی بستیاں، ان کے محلات، ان کے باغات اور ان کی کھیتیاں سب تباہ و برباد ہو گئیں۔ ہاتھ ملتے رہ گئے، کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ پھر تو وہ تباہی آئی کہ اس زمین پر کوئی پھلدار درخت جمتا ہی نہ تھا۔ پیلو، جھاؤ، کیکر، ببول اور ایسے ہی بے میوہ بد مزہ بیکار درخت اگائے تھے۔ ہاں البتہ کچھ بیریوں کے درخت اگائے جو نسبتاً اور درختوں سے کارآمد تھے، لیکن وہ بھی زیادہ خاردار اور بہت کم پھلدار تھے۔ یہ تھا ان کے کفر و شرک کی سرکشی اور تکبر کا بدلہ کہ نعمتیں کھو بیٹھے اور زحمتوں میں مبتلا ہو گئے۔ کافروں کو یہی اور اس جیسی ہی سخت سزائیں دی جاتی ہیں۔